صفحہ نمبر 132۔ سعود صاحب نصاب نہ ہو تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں، غریب اور فقیر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ ہاں، اگر خوشی سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر فقیر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا یا جمع کیا۔ اگر روزہ دار کو معلوم ہے کہ صبح صادق ہو گئی، اس کے باوجود کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ اور اگر صبح صادق ہونا معلوم نہیں تھا، سحری کا وقت باقی ہے، سمجھ کر کھایا پیا یا جمع کیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ صحبت کرنا۔ رمضان کے روزے کے دوران صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جب مرد کے عضو مخصوص کی سپاری عورت کے اگلے راستے میں اندر چلی جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر مرد نے پاخانے کی جگہ اپنا عضو مخصوص داخل کیا اور اس کی سپاری اندر چلی گئی، تب بھی عورت اور مرد دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ آگے اور پیچھے دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے میں جان بوجھ کر مجامعت کی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ گناہ الگ ہوگا۔ ان دونوں مقامات کی مجامعت میں منی نکلنا شرط نہیں، صرف سپاری ایک دفعہ اندر چلی جانا شرط ہے۔ صحبت اور جماع میں عورت اور مرد دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک مجنون ہے، دوسرا عاقل، تو عاقل پر کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا مرد عاقل ہے اور عورت مجنون تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور اگر مرد مجنون یا نابالغ ہے اور عورت عاقل ہے تو عورت پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر عورت جماع کرانے میں راضی تھی تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور اگر عورت جماع کرانے میں راضی نہیں تھی، زبردستی جماع کیا اور عورت آخر تک راضی نہیں تھی تو اس صورت میں عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر عورت ابتدا میں ناراض تھی، زبردستی کی گئی، پھر عورت راضی ہو گئی تو بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ رمضان میں دن میں بیوی سے بھی صحبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ رمضان میں غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق سے قبل تک بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے۔ اگر روزے کے دوران بھولے سے صحبت کر لی اور آخر تک روزہ یاد نہیں آیا تو روزہ درست ہے، فاسد نہیں ہوا۔ اور اگر ہم بستری کے دوران یاد آیا تو فوراً الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ غروب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی اور بعد میں ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ بھولے سے صحبت کرنے کے بعد پھر قصداً صحبت کر لی، اس گمان سے کہ روزہ فاسد ہو گیا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سحری کی نیت سے لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو رات کے خیال سے بیوی سے صحبت کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوا، قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں، باقی پورا دن کھانا پینا جائز نہیں۔ کسی نے مردہ عورت سے یا ایسی کم عمر نابالغ بچی سے صحبت کر لی جس کے ساتھ عموماً صحبت کی رغبت نہیں ہوتی، یا کسی جانور سے جماع کیا اور منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ صحبت زبردستی کرنا۔ کوئی روزہ دار عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کر لی تو روزہ فاسد ہو گیا، عورت پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، البتہ مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کسی روزہ دار عورت سے زبردستی جماع کیا گیا اور عورت آخری وقت تک راضی نہیں تھی، یا سونے کی حالت میں یا جنون کی حالت میں جماع کیا تو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ مرد روزہ دار پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ صحبت کرانا نابالغ یا مجنون سے۔ اگر کوئی عورت روزے کے دوران کسی نابالغ یا مجنون سے صحبت کرائے گی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔
صحت کے بعد غروب تک کھانا پینا۔ اگر روزے کے دوران بیماری کی شدت کی وجہ سے دوا لینے کی ضرورت ہوئی اور دوا لینے کے بعد آرام ہو گیا تو غروب تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعد میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہو گئی۔ صحت یاب ہونے سے پہلے انتقال ہو جانا۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا اور معالج نے بھی روزہ رکھنے سے منع کر دیا اور اس مرض سے صحت نہ ہوئی اور روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوا اور اسی مرض میں فوت ہو گیا تو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں، لیکن اگر وہ رسا خوشی سے فدیہ دے دیں تو کچھ حرج نہیں، میت کو ثواب ملے گا اور ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقہ فطر، جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال، اسباب اور سامان ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ جس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اس کو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بھی نکالنا واجب ہے۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ صدقہ فطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کا کم سے کم حصہ ہے۔ اگر مالدار اتنا بھی فقیر مسکینوں کو نہیں دیتے تو ان پر خدائی قہر اترتا ہے، ان کی کمائیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایسی الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پرواہ نہ کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برسوں تک رلاتا ہے۔ جب مالدار لوگ خوشی میں غریبوں کو شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں کو بھی پریشانی اور تکلیف میں شریک کر کے برابر کر دیتا ہے، پھر اس کو غریبوں کے آنسوؤں اور ہچکیوں کا احساس ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف، صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ غریب غیر مسلم لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بعض لوگ یا برادری صدقہ فطر کی رقم لے کر عید کی نماز سے پہلے تقسیم نہیں کرتے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ فطرہ کی رقم سے مسجد، مدرسہ، ہسپتال کی مشینریاں یا آفس یا راستہ وغیرہ بنوانا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی، بشرطے کہ وہ فقیر ہو۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں، ہاں اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن کی صبح صادق طلوع ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے، البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے، لہٰذا جو شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔
جو کافر عید کے دن صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا یا جو فقیر صبح صادق کے بعد مالدار ہوا اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالدار باپ پر واجب ہے۔ جو بچہ یا بچی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں۔ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر میں کشمش، کھجور، جو، گندم یا آٹا، ان چیزوں کی قیمت دی جا سکتی ہے اور قیمت دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحق آدمی اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت۔ عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کر دینا جائز ہے۔ رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ کھجور 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجہ کی 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا ہے، اور قیمت ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مارکیٹ سے معلوم کر کے متعین کریں۔ جو 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجہ کے 3.5 کلو جو کی قیمت دینا۔ کشمش 1 سا تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجہ کی 3.5 کلو کشمش کی قیمت دینا۔ گندم نصف سا یعنی 1.25 کلو یا اوسط درجہ کے 1.25 کلو گندم کی قیمت دینا۔ آٹا، اگر آٹا دینا ہے تو 2 کلو دینا چاہیے یا 2 کلو کی قیمت دینی چاہیے۔ چاول، اگر چاول دینا ہے تو اس کی مقدار اور وزن مقرر نہیں، البتہ اتنا دینا ضروری ہے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ میدا، اگر میدا خالص گندم کا ہے تو فی صدقہ فطر 2 کلو کے حساب سے دے دے، اور اگر میدا خالص گندم کا نہیں تو اس صورت میں اتنا میدا دینا لازم ہے کہ جس کی قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ کشمش، کھجور، جو اور گندم کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت کم سے کم 2.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیش قیمت چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ قیامت کے دن ثواب زیادہ ملے، اور وہاں جس کے پاس ثواب زیادہ ہوگا وہ زیادہ خوش ہوگا۔ صدقہ فطر میں اجازت۔ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اجازت لینا یا دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں، کیونکہ عادتاً اجازت ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس میں اجازت لینا یا دینا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے اجازت لے لے یا اجازت دے دے تاکہ کسی قسم کا تردد باقی نہ رہے۔